بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک اور اس کے روزے وہ ہمیں کیا اسباق دیتے ہیں اور اس کے اندر کیا نصیحت مضمر ہے، اس حوالے سے ہم گزشتہ دروس میں کچھ باتیں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم، وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس کے اندر بے شمار حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ تو روزہ، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ رمضان کا روزہ جب ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کس کیفیت کا نام ہے۔ تو اس سے شریعت ہمیں یہ سوچنے کا حکم بھی دیتی ہے کہ آپ غور کریں، جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کا خیال کرنا وہ بھی ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے، وہ بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ تو رمضان کا روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بھوکوں کا خیال رکھیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی میں ان کی مدد کریں، جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، تنگ دست ہیں، کلاش ہیں، مفلوق الحال ہیں، ہم ان کا تعاون کریں۔ تو رمضان کے روزے کے اندر ایک اہم سبق جو ہے وہ غریبوں کا خیال رکھنا ہے، وہ مساکین کا خیال رکھنا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے کہ اگر آج ہم یہ 14-15 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھوک برداشت کرنا کتنا جو ہے وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہم اللہ کے حکم کے ساتھ اختیاری طور پر بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، اور جو لوگ لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، جن کا اختیار ہی نہیں چلتا اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لوگ اپنے گھروں میں مجبور ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ رمضان کے روزے کا ایک اہم اور بنیادی سبق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم تعلیم یہ بھی دی کہ تم روزہ افطار بھی کرواؤ، اور اس کے اوپر اتنا بڑا اجر عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں، رمضان کا روزہ ہم رکھتے ہیں تو ایک روزہ رکھنے کا کتنا اجر ہے، کوئی دنیا کا عالم اس بات کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ روزے کا اجر کتنا ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ بڑی بات جو ایک حدیث کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے آدمی کو اللہ اس روزے کے بدلے میں انعام کے طور پر کائنات کا رب اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو جنت کی سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز واضح ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، اس کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے پینے کا اہتمام کرتا ہے، اس کی افطاری کا بندوبست کرتا ہے، جتنا اجر اللہ روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے، اللہ اس کے برابر اجر اس روزہ افطار کرنے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، آج ایک آدمی نے ایک روزہ رکھا اور اس نے ایک آدمی کو روزہ افطار بھی کروا دیا تو اس کو 2 روزوں کے برابر اجر مل رہا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس نے 2 آدمیوں کو افطاری کروائی، 3 کو کروائی، 4 کو کروائی، ایک آدمی 10 آدمیوں کو افطاری کروا رہا ہے تو اس کو 10 روزوں کے برابر اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ تو کتنا بڑا قیمتی مرحلہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں اور لوگوں کی افطاری کا بندوبست کریں۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز واضح ہے کہ اگر ایک آدمی بہت بوڑھا ہو چکا ہے یا دائمی مریض ہے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دے۔ اب اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی وہ 50 نفل پڑھ لے، وہ 20 نفل پڑھ لے، وہ 100 نفل پڑھ لے، وہ یہ کام کرے، وہ کام کرے، نہیں، بلکہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ مساکین کو یاد رکھنا، بھوکوں کا خیال رکھنا، ان کے گھروں میں راشن پہنچانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اگر تم روزہ نہیں رکھ رہے تو تم لوگ مسکین کو کھانا کھلا کے اپنے روزے کا اجر اور ثواب لے سکتے ہو، اپنے فرض کا کفارہ ادا کر سکتے ہو۔ تو اس کے پیچھے بھی جو ہمیں سوچ دی ہے، جو ہمیں نظریہ دیا ہے، وہ غریبوں کا خیال رکھنا ہے، وہ مساکین کا خیال رکھنا ہے، وہ ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
کلمات سے جب یہ چیز واضح ہوتی ہے تو ہمیں روزے کا یہ اہم سبق اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ ہم جیسے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے، تو اسی طرح وہ لوگ بھی اس کائنات میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو بیچارے لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ہمارے پاس طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کام بھی کریں کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، ہم مساکین کی ضروریات کو پورا کریں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کی افطاریاں کروائیں، ان کی سحری کا بندوبست کریں، جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو راشن دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں رمضان المبارک ختم ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوگا ان دنوں میں؟ اب تم فطرانہ بھی ادا کرو۔ بھئی فطرانہ کس چیز کا ہے؟ ایک تو تمہارے روزوں کی جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ نمبر 2 طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے، وہ عید کی خوشیاں جو تمہیں میسر ہیں، مالداروں کو، غنی لوگوں کو، تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنی خوشیوں میں ان مساکین کو بھی یاد رکھو، ان کو بھی ساتھ شامل کر، تو اس لیے فطرانہ ادا کرنے کا حکم ہوگا۔ تو یہ جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزے کا ایک اہم سبق وہ غریبوں کا خیال رکھنا، مساکین کے اوپر خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو دینا، جو لوگ محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا۔ اور یہاں پر میں اہم نصیحت یہ بھی کرنا چاہوں گا، آج کے اس پرفتن دور میں بہت بڑی خیر لوگوں کے اندر یہ موجود ہے کہ لوگ مساکین پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، اور یہ رمضان جو زکوٰۃ اس مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے، لوگ اس فرض کو بھی ادا کرتے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے دین کے وہ مراکز جہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، قال اللہ و قال الرسول کو پڑھایا جاتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے، جہاں پر ذکر الہی کی صدائیں گونجتی ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنے مال کے انداز میں یاد رکھنا چاہیے، ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ جو دین کے ساتھ وابستہ ہے، قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ وابستہ ہے، جو دین کے طلاب ہیں، جو دین کے اساتذہ ہیں، جو مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان لوگوں کو بھی خیال رکھیں اور ان جگہوں کو بھی مد نظر رکھیں، تاکہ یہ دین کے مراکز کھڑے ہوں، اور ان کو کھڑا کرنے والے، ان کا قیام کرنے والے، ان کو مارج وجود میں لانے والے، یہاں پر اپنی صلاحیتوں کو کھپانے والے، صبح و شام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنے والے، اسلام کی تعلیم دینے والے، وہ لوگ ان کی ضروریات کو ہم مد نظر رکھیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ روزے کا صحیح مقصد بھوک اور پیاس جو ہمیں لگتی ہے وہ غیروں کو بھی لگتی ہے، اور اس کا خیال رکھنا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں روزے کا اس سبق سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو اچھی طرح آگے ادا بھی کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے، مساکین کا خیال رکھتے ہوئے، مساجد اور مدارس کا خیال رکھتے ہوئے، اور اسی طرح جو مدارس کے اساتذہ ہیں ان پر خرچ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا فہم بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب